جو ڈراپ سائٹ نے سائفر کی کاپی لیک کی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا یہ تحریک انصاف کی سیاسی اور سفارتی کامیابی ہے؟ اس سے پہلے سائفر میں شاہ محمود قریشی کو اور خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ بری بھی کر چکی ہے۔ دیکھیں، ہمارا تو پہلے دن سے ہی یہی موقف تھا، اور یہ بات اب تو تسلیم شدہ آ گئی ہے۔ ہم نے تو لیک نہیں کیا، یہ انہوں نے خود لیک کیا ہے۔ تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ دنیا یہ جو ہے جتنے اسلامی ملک ہیں سوائے ایران کے سارے جو ہے امریکہ جو ہے کہ اس پر ثواب دید پر ہیں۔ امریکہ ہی وہاں ان کی حکومتیں بناتی ہے، بشمول پاکستان۔ امریکہ حکومتیں بناتی ہے اور امریکہ حکومتیں گراتی ہے، امریکہ پارٹیاں بناتی ہے، امریکہ پارٹیاں جو ہے گراتی ہے، امریکہ ہی جو ہے آرمی چیف بناتی ہے، اور امریکہ ہی کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو اس پہ زوم پہ یہ چلتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سارے مسلم ممالک نے اپنے اڈے دے رکھے ہیں، بشمول پاکستان نے دیے ہوئے تھے، سوائے عمران خان جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس کو نکال دیا انہوں نے، یا ایران پر حملہ کر دیا چونکہ ایران ان کا ڈیفائنٹ تھا۔ اب ہم جو ہے غلامی میں چلے گئے، عمران کو نکال کر ہم جو ہے وہی انہی چور ڈاکو لٹیروں کو لے کر آئے جنہوں نے ان کی غلامی اور اچھا، اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے جان بوجھ کے یہ لیک کروائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہونے کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ جو بائیڈن کے دور میں ہوا تھا اور ٹرمپ کے نزدیک ہونے کے لیے انہوں نے لیک کروائی ہے۔ یار اتنا اگر ہمارا اثر ہوتا تو عمران خان باہر ہوتا۔ وہ سب یہ بھی سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ الزام تھا کہ یہ ایک کاپی چوری ہو گئی تھی، وہ اب سامنے آ گئی، تو آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے اس معاملے پہ۔ لگائیں، میں تو کہتا ہوں وہ جو ہے حمود الرحمان کمیشن کو بھی ذرا پبلش کر دیں، اس میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جید جرنیلوں نے جو ہے 1 لاکھ بنگالی عورت کا جو ہے ریپ کیا۔ اس میں آ جائے گا آپ کا کہ پاکستان کے جو ہے جید اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت یحییٰ خان نے کہا کہ میں 160 سیٹوں جیتنے والے کو تو میں اقتدار نہیں دوں گا، ایک سیٹ جیتنے والے نور الامین کو وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ لائیں اس میں بتائیں کہ پھر یہ آدھی کی پارٹی توڑ دی گئی اور نامینیٹ کر دیے گئے، اور مجیب الرحمان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، اور 93,000 جو ہے پاکستانی فوجیوں نے بغیر گولی چلائے اروڑا کے قدموں پر جا کر جو ہے سرنڈر کیا۔ یہ چیزیں لائیں پھر قوم کے سامنے، پی ٹی آئی سے پہلے بھی جو ہے سزائیں دیں۔ آزاد جوڈیشل کمیشن کا بارہا مطالبہ کر چکی ہے، اگر اس میں آزاد جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو پی ٹی آئی ان تمام لوگوں کے نام دے گی اس کمیشن میں جو پہلے خان صاحب بھی جن کا ذکر کرتے رہے۔ آزاد کہاں سے بنے گی بھائی؟ عدلیہ تو غلام بنا لی ہے انہوں نے 26ویں 27ویں ترمیم میں، اور 28ویں ترمیم میں باقی کا راہ صاحب بیڑا غرق بھی ہو جائے گا آپ کا، ماشاءاللہ پورا کنٹرول آ جائے گا پوری طرح۔ جو ہے ہم تو اب سول مارشل لاء کہہ رہے ہیں نا، پھر پریکٹیکلی جو ہے مارشل لاء اس ملک پر ہوگا، اور وہ آئینی مارشل لاء ہوگا۔ کل دھرنے کے حوالے سے ہاں، دھرنے کے حساب سے ہم دے رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں کل انشاءاللہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم بیٹھیں گے۔ خوسا صاحب، آپ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کل اڈیالہ جیل کے باہر جانا؟ میرے استحقاق کی بات نہیں ہے، میرے استحقاق میں نہیں ہے، لیکن اگر پارٹی فیصلہ کرے گی تو میں جاؤں گا۔ پارٹی کا تو میں پابند ہوں، ڈسپلن کا پابند ہوں۔ نہیں، اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ میرے مینڈیٹ میں نہیں اڈیالہ کے باہر نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پارٹی فیصلہ کرے گی تو میں جاؤں گا، وگرنہ جو ہے کوئی جاتا ہے نہیں جاتا ہے، بہنیں اپنا جو ہے ٹھیک ہے، ان کا بھائی ہے، وہ ضرور کال دیتی رہیں، لیکن خان صاحب جو ہے موروثی سیاست کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے میں شامل ہوا پاکستان۔ موروثی سیاست کی طرح آپ کا اشارہ علیمہ خان کی طرف ہے؟ میرا ساروں کی طرف ہے، جو بھی ان کے ساتھ اگر نواز شریف کے بعد جو ہے شہباز شریف آنا ہے، اور شہباز کے بعد جو ہے مریم کے بعد حمزہ نے یا اسحاق ڈار نے آنا ہے، یا اس کے ٹبر نے آنا ہے، تو پھر یہ موروثی ہے، اور کیا ہے موروثی؟ نہیں، آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان کو چیئر پرسن بنا کے جو ہے وہ پارٹی ان کے حوالے کی جائے، تو آپ اس کے حق میں ہیں؟ میں بالکل اس کے خلاف ہوں، بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ موروثی سیاستی اگر کرنی ہے تو پھر زرداریوں میں اور شریفوں میں اور پھر خان میں کیا فرق ہے؟
موروثی سیاست وہ بھی غلامی چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی غلامی کر. معاف کیجیے گا, مجھے خود اس نے کہا ہے موروثی سیاست کے وہ سخت خلاف ہے, اور کبھی بھی وہ بہنوں کو سیاست میں آنے کے لیے یا بیگم کو سیاست میں آنے کے لیے بالکل نہیں تھا تیار, نہ ہی بیٹوں کو آنے کے لیے اس نے کبھی اس نے ذکر بھی کیا ہو. کسی پارٹی کے سینئر سے پوچھ لیں جو عمران خان کے ساتھ. حلیمہ خان پرسنلی دلچسپی رکھتی ہیں چیئر پرسن بننے میں؟ یہ تو ان سے پوچھیے گا, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. باقی وہ بہن ہے, ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے, ہمیں بالکل ہے احترام, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کے چیئرمین ایک ہی ہے اور وہ عمران خان ہے. ہم اسی کو مانتے ہیں, اسی کے نظریے کو مانتے ہیں, اسی کی قربانیوں کو مانتے ہیں, اسی کے فلسفے, اور عوام ساری بھی اسی کی جو ہے, اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں, کسی کا اختلاف نہیں ہے پارٹی میں. عمران خان کا حکم جو ہوتا ہے اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہر ایک کا اپنا انڈیویجول ہے, میری رائے ہو سکتی ہے, وہ گوہر کی رائے ہو سکتی ہے, سلمان اکرم راجہ کی ہو سکتی ہے, حلیمہ خان کی ہو سکتی ہے, کسی کی بھی اپنی رائے ہو سکتی ہے. وہ سر آنکھوں پر اپنا جو جانا چاہے, جو ان کے حساب سے چلنا چاہے وہ جائے. محمود چودھری صاحب سے آج ملاقات جو ہوئی ہے اس میں کن چیزوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور خان صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا؟ میں پارلیمنٹ ہاؤس آیا ہوا تھا آج, بہت اسلام آباد کچھ 4 مہینے بعد آیا ہوں, تو میں ایک پلٹ سی کال تھی جو میں نے اچھے محمود خان پہ بھی کی اور دیگر اور دوستوں پہ بھی کی, اور میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور ہماری بڑی اس معاملے میں بات چیت. کن امور پر بات چیت کی گئی؟ کن امور پہ آپ بات کریں گے؟ اگر آپ پارلیمنٹ ہوں, پارلیمنٹیرین ہوں, میں تو نہیں ہوں, پر مطلب ہے ایک لحاظ سے اپنے کو سمجھتا ہوں. 20-23 سال پروونشل اسمبلی اور پھر اسمبلی پھر سینٹ میں رہا ہوں, تو میں اگر بات چیت کروں گا کسی سینیٹر سے, کسی پارلیمنٹیرین سے, تو میں پارلیمنٹ کی افسردہ حالی, پارلیمنٹ کی ساری اصل صورتحال جو پاکستان میں ہے اس سے لا تعلقی, پارلیمنٹ کی بے بسی اور پارلیمنٹ کی کا واویلا اس پہ ہی کر سکتے. سر پی ٹی آئی کی قانونی کمیٹی بنی ہے, اس کے آپ رکن بھی ہیں سر, کیا یہ تجویز غور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو عمران خان کے کیسے سے الگ کیا جائے؟ اچھا سر, سائفر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر جو نئی کمیٹی بنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اصلاح کی جائے گی. کر رہے ہیں عمران خان سے, اس میں جو آنکھ اس کی ضائع کر دی ہے اس پہ قرآن کا حکم ہے, an eye for an eye, a tooth for a tooth. سر سائفر کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ڈراپ سائٹ نے کاپی لیک کی ہے سائفر کی؟ سائفر تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں صفر ہے, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اور میں ثابت کر سکتا ہوں سائفر صفر ہے, کیونکہ سائفر کو یہ کہتے ہیں آپ سائفر نہیں کر سکتے, سائفر لوگوں کو نہیں دکھا سکتے, جو کہ وزیر اعظم کے حلف کے خلاف. عمران خان وزیر اعظم کا حلف تو پڑھے ہیں, اس میں پہلا کلوز ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے, دوسری کلوز پڑھتے ہی نہیں, دوسری کلوز ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ آپ امریکہ مثال کے طور پہ یا کوئی ملک آپ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہوں تو آپ بتائیں گے لوگوں, آپ بتائیں گے وزیر اعظم صاحب, آپ لوگوں کو اعتماد ملیں گے. اب یہ اس کے حلف میں اس نے لیا, اور امریکہ اگر ڈینیل لو کی طرف سے یہ سازش کرتا ہے, اور ہماری جو کمیٹی ہے جو انٹیلیجنس کمیٹی, یہ ٹاپ کمیٹی 2 مرتبہ امریکہ کو سے یہ احتجاج کرتی ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے, تو پھر تو یہ اس کا بتانا ضروری ہے. اس رجیم کے ہوتے ہوئے خان صاحب کی رہائی دیکھ سکتے ہیں؟ رجیم کے ہوتے ہوئے خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ اور رجیم کہیں رجیم میں ٹکنا ہی نہیں ہے, تھینک یو. رجیم میں ٹکنا ہی نہیں.